جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون ہے۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا
کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف دو۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف دو کام، صرف دو شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں کے، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف دو، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئیں۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھیں، میں نے دروازہ کھول کے
ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں۔